جب میں 12 یا 13 سال کا تھا میری زندگی میں ایک بڑا چینج آیا۔ میرے والد کو ایک ہائی پیئنگ نوکری ملی جس کی وجہ سے ہمیں اپنا چھوٹے سے گھر چھوڑ کر ایک بڑے شہر اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا۔ ہم پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں سے ایک پوش علاقے میں موو کرنا ایک عجیب تجربہ تھا۔ میرے ماں باپ اس موو سے کافی خوش تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ فیصلہ انہوں نے میرے لیے کیا تاکہ مجھے ایک نئے اسکول اور نئے انوائرمنٹ میں بہتر فیوچر مل سکے۔ ہم ایک پرانے اور چھوٹے گھر سے نکل کر ایک بڑے بنگلے میں آ گئے۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ میرے 12 سال کے دماغ میں بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اب ہمیں پیسوں کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ مجھے گھر کے انٹیریئر کی ڈیٹیلز نہیں دینی، بس اتنا سمجھ لو کہ گھر کافی لگزیریس تھا۔ میری فیملی میں میرے 2 بڑے بھائی تھے، عمران اور یاسر۔ سب کے لیے بیک یارڈ سب سے امیزنگ جگہ تھی۔ وہاں ایک بڑا گارڈن تھا اور ٹویسٹنگ ہیجز کے بیچ ہائیڈ اینڈ سیک اور ٹیگ جیسی گیمیں کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ لیکن بیک یارڈ کا سب سے خاص حصہ ایک ٹری ہاؤس تھا جو ایک کونے میں تھا۔ وہ ٹری ہاؤس کوئی عام ٹری ہاؤس نہیں تھا جیسے آپ کہتے ہیں کام چلاؤ۔ یہ ایک پراپر ٹری کیسٹل تھا۔ یہ 6-7 درختوں کے بیچ ایک پروفیشنل نے بنایا تھا جس میں 3 فلورز اور ایک پراپر سٹیئر کیس بھی تھی۔ پہلے تو ہم تینوں بھائی مل کر روز وہاں کھیلتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے میرے بھائی بور ہو گئے۔ جب وہ اپنے ٹین ایج فیس میں گئے تو ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اور پھر صرف میں اکیلا وہاں کھیلتا تھا۔ ایک دن جب میں ٹری ہاؤس میں گیا تو ایک کونے میں ایک پیپر پڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا، السلام علیکم، میں مارش میلو مین ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے لگا یہ میرے بھائیوں کے مذاق ہے، اس لیے میں نے بھی ان کا ساتھ دینا سوچا۔ میں گھر کے اندر سے پین اور پیپر لایا، پھر میں نے ان کا نوٹ کا جواب دیا اور وہیں رکھ دیا جہاں مجھے پہلے نوٹ ملا تھا۔ کچھ دن یہ چلتا رہا، ہر دن مجھے ایک نیا نوٹ ملتا اور میں جواب لکھتا۔ نوٹس پہلے کافی مذاقیہ اور انوسینٹ تھے۔ مجھے لگا یہ ضرور میرے بھائیوں کا کوئی پلان ہے مجھے پھر سے ٹری ہاؤس میں انٹرسٹ دلانے کا۔ لیکن دھیرے دھیرے نوٹس عجیب ہونے لگے۔ مارش میلو مین مجھ سے عجیب سوال کرنے لگا، جیسے تم کس وقت باہر کھیلتے ہو، تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو، اور ایک دن اس نے پوچھا، تمہارا کمرہ کس ونڈو کے پاس ہے؟ یہ سوال سن کے مجھے کچھ عجیب لگا، لیکن میں پھر بھی سوچتا رہا کہ شاید یہ سب میرے بھائی کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن ایک نوٹ میں لکھا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں سے بہت عجیب سمیل آتی ہے۔ یہ پڑھ کے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے فوراً گھر کے اندر جا کر عمران اور یاسر سے بات کی، لیکن دونوں مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ مارش میلو مین جیسا کوئی نہیں ہے۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں خود سچ کا پتہ کروں گا۔ اگلی رات جب میں سو رہا تھا مجھے اپنی کھڑکی پر ٹیپنگ کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر کے مارے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ صبح جب کرٹینز کھولے تو دیکھا کہ میری ونڈوز کے باہر مارش میلوز چپکائے ہوئے تھے۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگلی رات میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اگلی رات جب ٹیپنگ دوبارہ ہوئی تو میں فوراً کرٹنز کھول کے چیخنے کے لیے تیار رہا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے جو تھا اس نے میری روح کھینچ لی۔ میرے ونڈو کے باہر کوئی شخص کھڑا تھا، ایک عجیب اور ڈرونا بوڑھا آدمی جس کا دانت گل رہے تھے اور آنکھیں پیلی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ کے ایک کریپی سی مسکراہٹ دی۔ میں چیخنے لگا۔ میرے والد اور والدہ بھاگ کے آئے، لیکن تب تک وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ پولیس کو بلایا گیا لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ نوٹس وہ ایویڈنس کے طور پر لے گئے، لیکن ان سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے ماں باپ نے مجھے ٹری ہاؤس میں جانے سے منع کر دیا۔ مجھے خود بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج تک جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہ ٹری ہاؤس مجھے گھور کر دیکھتا ہوا لگتا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا واقعہ جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ یاد بہت دنوں سے میرے دماغ میں گھوم رہی ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا دانیال
ابھی یونیورسٹی کے لیے گیا ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے، لیکن گھر اب بہت خاموش لگتا ہے، کچھ زیادہ ہی۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم اکثر سکون اور خاموشی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جب وہ خاموشی آتی ہے تو وہ اتنی تسلی دینے والی نہیں ہوتی جتنی ہم نے سوچی ہوتی ہے۔ دانیال کے جانے کے بعد میری یادوں کے کسی کونے سے ایک عجیب کہانی دوبارہ ذہن میں آئی۔ میرا بیٹا صرف 8 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت کارخانے اور کام کرنے میں لگاتا رہتا تھا، کیونکہ میں ایک مستری ہوں۔ اس وقت میں نے اپنے گھر کے بغل کے چھوٹے سے باغ میں دانیال کے لیے ایک ٹری ہاؤس بنایا تھا۔ وہ ایک عام پلیٹ فارم نہیں تھا، میں نے اپنے دل و جان سے ان کا ڈیزائن بنایا تھا۔ اس پہ چھت تھی، دیواریں تھیں اور پراپر لکڑی کی سیڑھیاں تھیں۔ میری بیوی رابعہ شروع میں اس ٹری ہاؤس کے خلاف تھی۔ انہیں لگا کہ یہ زیادہ اونچا ہے اور دانیال کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن دانیال کو پہلے ہی درخت چڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سیڑھیاں لگانا بہتر ہوگا۔ دانیال کو یہ ٹری ہاؤس بہت پسند آیا اور وہ اکثر وہاں کھیلتا تھا۔ ہمارا گھر ایک چھوٹی سی گلی کے کنارے پر تھا اور پیچھے کا باغ ایک چھوٹا سا جنگل سا لگتا تھا۔ مجھے یہ جگہ اس لیے پسند تھی کیونکہ یہ تنہائی اور سکون والی تھی۔ ٹری ہاؤس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ میں اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے سیڑھیوں کو دیکھ سکتا تھا تاکہ دانیال پر نظر رکھی جا سکے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن ایک دن دانیال نے ہمیں اپنے امیجنری دوست کے بارے میں بتایا جس کا نام جنید تھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ بس ایک معصوم خیالی دوست ہے، لیکن دانیال کی عادتیں دھیرے دھیرے عجیب ہوتی گئیں۔ وہ اکثر کہنے لگا کہ جنید صرف ٹری ہاؤس میں آنا پسند کرتا ہے اور وہ گھر کے اندر نہیں آتا۔ جب میں ٹری ہاؤس میں گیا تو مجھے وہاں بکھرے ہوئے پرانے بچوں کے جوتے اور موزے ملے۔ ساتھ ہی دیواروں پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، لومڑی، ریچھ اور ایک عجیب سے منہ والا مکڑا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ ایک رات میں نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے ٹری ہاؤس کے پاس ایک عجیب سی حرکت دیکھی۔ ایک دبلا پتلا بچہ ٹری ہاؤس سے نیچے اتر رہا تھا، لیکن وہ دانیال نہیں تھا۔ میں فوراً باہر گیا، لیکن وہ بچہ جنگل کی طرف بھاگ گیا اور میں اس کا پیچھا نہیں کر سکا۔ اس بچے کی شکل کسی پڑوسی کے بچے سے نہیں ملتی تھی۔ پولیس نے تلاشی لی لیکن کچھ نہیں ملا۔ دانیال نے پولیس کو بتایا کہ جنید کہتا تھا کہ وہ ایک جادوگر کا بچہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے اور اس کی دوست جانوروں کے روپ میں ہے۔ جنید اکثر دانیال سے کہتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جنگل میں چلا جائے۔ یہ سب سن کر میری بیوی رابعہ اب تک کہتی ہے کہ جنید کوئی پیرانورمل شخصیت تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ ایک اصل انسان تھا یا کوئی اور چیز، لیکن اس رات کے بعد دانیال کو کبھی ٹری ہاؤس کے قریب نہیں جانے دیا۔